ہمارے ہاں ایک نارملی فار ایگزامپل یہ آپ اس کو یوں بھی کہہ لیں گے ذاتی سوال ہے کہ اب جیسے ابھی میں یہ بیٹھا ہوں، ابھی اچانک سے کوئی مچھر آیا میں نے مار دیا، میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، میرے پاؤں کے نیچے کوئی چینٹی آ رہی ہے، کوئی مکوڑا آ رہا ہے، کچھ اور ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ایسی مخلوق جو مجھ سے کمزور ہے اور لیکن میری وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، کاکروچ اچھا خاصا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، ہم سپرے لے آتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں، چوہے مار دیے، کچھ اور چیزیں ایکس وائی زیڈ بہت ایسے لمبی لسٹ ہے. تو ان کو مارنا جائز ہے یا ان کو مارنے سے گناہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، کیا کرے بندہ؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اقتل الموذی قبل الایذاء. ٹھیک ہو گیا. موذی کو جو اذیت ہے، موذی کہتے ہیں اس کو جو اذیت ہے، ٹھیک ہو اس گیا. کو ایذا دینے سے پہلے ہی قتل کر دو، مار دو. ٹھیک ہے. اب بات آ گئی انسانیت کی. اس کے لیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک بات بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، شدید دھوپ ہے، پہاڑی علاقہ آپ نے دیکھا، مکہ شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنا ید اللہ والا ہاتھ بلند کیا، تمام قافلے والے رک گئے، مجاہدین تھے، پسینے بہہ رہے ہیں، برا حال ہے، صحابہ پریشان ہو گئے، اس میں کیا حکمت ہوگی؟ کافی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، قافلہ چل پڑا. دوسری منزل پہ جب پہنچے تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہاں کیوں رکے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پہاڑ کی چٹان کے نیچے ایک کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. اچھا. میری نگاہ پڑی، میں نے سوچا اگر ہم گزریں گے تو ہمارے گھوڑوں کے پاؤں کی دھمک سے یہ بچے ڈر جائیں گے، ماں کا دودھ نہیں پی سکتے، چھوڑ دیں گے وہ. اس وقت تک میں نے آپ کو روکے رکھا تاکہ وہ اپنی ماں کا دودھ پیٹ بھر کے پی لیں. اب غور کریں کہ جو نبی ایک جانور کے لیے اتنی اعلیٰ فکر اور سوچ عنایت فرما رہے ہیں تو عالم اسلام اور بسنے والی مخلوقات کے لیے کتنا درد اور محبت رکھتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اچانک آواز آئی جنگل سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. دیکھا تو وہ ہرنی تھی، جال میں پھنسی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے یہودی شکاری نے پکڑ رکھا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا چاہتی ہو؟ بولو مجھے رہائی مل جائے، میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی. رہا کر دیا. آپ بیٹھ گئے. جب یہودی آیا اس نے کہا کہ میرے شکار کو کس نے بھگایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھگایا. بولا یہ تو شکار چلا گیا؟ میں نے فرمایا نہیں، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ واپس آئے گی. اس نے کہا کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، شکاری کے ہاتھ سے بھاگا ہوا شکار واپس نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر. کچھ دیر گزری تو اپنے بچوں کو لے کے آ رہی، بچے بھی ساتھ ہیں. تو آ کر عرض کی، یا رسول اللہ وسلم، میرے بچوں نے پوچھا امی اتنا عرصہ کہاں رہی ہو؟ تو میں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ایک محسن انسانیت آیا، اس نے مجھے رہائی دلائی. تو انہوں نے کہا ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ تھا کہ ماں بھی شکاری کے ہاتھ میں آ چکی، ہم بھی جا رہے ہیں، پر انہیں پتہ تھا کہ جو ہمیں دودھ پلانے کے لیے ہماری ماں کو آزاد کر سکتا ہے وہ ہمیں اس یہودی کے چنگل سے بھی آزادی دلائے. تو یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کو رہا کر دیا.